السلام علیکم جی، میں ہوں ضیاء بلوچ۔ امید ہے آپ خیریت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ سامعین، میں نے ایک آخری ویلاگ میں کہا تھا کہ اس وقت حکمران جو ہے وہ حکمران نہیں ہے بلکہ فاشسٹ حکمران ہیں، اور اگر فاشزم کا ہم کوئی آسان اردو ترجمہ کریں تو وہ بنتا ہے کہ یہ وحشی پن کے ساتھ یہ حکمرانی کر رہے ہیں۔ اس کی مثالیں ہیں، جو پی ٹی آئی کی خواتین ہیں ان کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، سنم جاوید کے ساتھ، عالیہ حمزہ کے ساتھ، ڈاکٹر یاسمین راشد کے ساتھ، دیگر لوگوں کے ساتھ، اسے آپ سزا نہیں کہہ سکتے، اسے آپ جیل نہیں کہہ سکتے، اسے آپ ٹارچر سیل کہہ سکتے ہیں۔ تو ان جو فاشسٹ حکمران ہیں، ان لوگوں نے اپنے مخالفین کو جیلوں میں نہیں رکھا ہوا، ٹارچر سیل میں رکھا ہوا ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی جو مثال ہے وہ خود عمران خان صاحب ہیں۔ یہ بار بار کہتے ہیں کہ دیکھیں جی، تم نے بھی تو کہا تھا کہ میں اے سی اتروا لوں گا۔ اب وہاں بات صرف اے سی اتروانے کی ہے، ہسٹری میں نہیں ہے کہ عمران خان نے جا کر کبھی کسی جیل سے اے سی اتروایا ہو، نواز شریف یا کسی دیگر شخص کے جناب سیل سے، لیکن یہاں تو اے سی دیا ہی نہیں گیا۔ اور اس سخت قیامت خیز گرمی میں ان کو بغیر بجلی کے، بغیر پنکھے کے عمران خان کو رکھا جا رہا ہے، اور ایک وہ جناب مرد مجاہد ہے کہ وہ بھگتے جا رہا ہے، سب کچھ بھگتے جا رہا ہے۔ اور اب نئی کوشش جو کی جا رہی ہے کہ اس کی پارٹی کے لوگوں کو آپس میں لڑا دیا جائے، وہ بھی دیکھا کامیابی سے ہو رہا ہے، لیکن عمران خان اپنے اصولوں پر کھڑا ہوا ہے۔ تو یہ ٹارچر سیل ہونا علیحدہ بات ہوتا ہے، کسی کا قید میں ہونا وہ علیحدہ بات ہوتی ہے۔ ایسی ہی گفتگو جناب قومی اسمبلی میں جنید اکبر صاحب نے کر دی ہے۔ کیوں؟ جنید اکبر کے ساتھ خود بہت کچھ ہوا تھا۔ تو اس نے کہا کہ کل جناب شہباز شریف صاحب نے کہا کہ میں بھی جیل میں تھا اور اس وقت عمران خان میں بھی جیل میں ہے۔ اس نے کہا نہیں شہباز صاحب، آپ جیل میں نہیں تھے، اب ہماری حکومت آئی تو پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ جیل ہوتی کیا ہے۔ کیا کہا شہباز جنید اکبر نے، ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ اور اسپیکر صاحب کل میاں صاحب نے کہا کہ خان صاحب جیل میں ہے اور میں بھی جیل میں تھا، آپ جیل میں نہیں تھے۔ اس دفعہ ہماری حکومت آئے گی تو آپ کو پتا چلے گا کہ جیل کیا ہوتا ہے۔ جو آپ نے ہمارے ورکر اور خواتین کے ساتھ کیا نا، انشاءاللہ یہ سود سمیت ہم آپ سے لیں گے انشاءاللہ، یاد رکھیے۔ علی محمد صاحب، موجودہ حکمرانوں کے ایسے ہی فاشزم کا مظاہرہ گزشتہ روز پنجاب اسمبلی میں ہوا ہے جناب، کہ پنجاب اسمبلی کا بجٹ پاس کرایا جا رہا تھا اور دی پرنسز شہزادی چونکہ تشریف لا رہی تھی، بادشاہ سلامت جناب میاں نواز شریف صاحب کی صاحبزادی محترمہ مریم نواز صاحبہ دی پرنسز چونکہ آ رہی تھی، تو جناب ان کے جو گماشتے تھے، جو غلام تھے، آگے پیچھے پھر رہے تھے، اور پھر گستاخی کی جرات کی کہ جب دی پرنسز خطاب کر رہی تھی تو وہاں اسمبلی میں نعرے لگائے گئے۔ اب یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا کہ اسمبلی میں نعرے لگائے گئے ہوں، پہلے بھی نعرے لگائے جاتے ہیں، پہلے بھی بجٹ نامنظور کی باتیں کی جاتی ہیں، بلکہ اس سے زیادہ گلا پھاڑ پھاڑ کے تو خود یہی عظمیٰ بخاری، یہی خود مریم اورنگزیب، خود یہی مریم نواز اور خود بلاول بھٹو جناب احتجاج کیا کرتے تھے۔ لیکن وہ چونکہ عام جناب حکمرانی کا دور تھا، جمہوریت کا دور تھا، جبکہ یہ فاشزم کا دور ہے، تو اس میں جناب یہ گستاخی برداشت نہیں کہے گی۔ اور کیا ہوا کہ 11 ایم پی ایز اور جو اپوزیشن لیڈر ہے ان کو نشانہ بناتے ہوئے، اپوزیشن لیڈر اور ڈپٹی اپوزیشن لیڈر دونوں کو نشانہ بناتے ہوئے ان کو اسمبلی سے ایکسپیل کر دیا گیا، معطل کر دیا گیا، سسپینڈ کر دیا گیا۔ پہلے تو دیکھیں احتجاج کیا تھا، کیا ماحول تھا، کس قسم کا احتجاج ہو رہا تھا، ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ تو جناب اسمبلی میں نعرے لگانے پر 11 ایم پی ایز ہیں، ان کو جناب معطل کر دیا گیا، سسپینڈ کر دیا گیا نیکسٹ 15 ڈیز کے لیے، اگلے 15 دنوں کے لیے۔ میں جناب ان کے نام آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے ذوالفقار علی ہیں، ایم پی اے پی پی 76 سے۔ اس کے بعد شہباز احمد رانا صاحب ہیں، یہ ایم پی اے پی پی 130 سے ہیں، اور محمد عاطف ایم پی اے پی پی 133 سے ہیں، طیب رشید ایم پی اے پی پی 141 سے ہیں، مسٹر امتیاز احمد ہیں پی پی 155 سے ہیں، حافظ فرحت عباس لاہور سے ہی ایم پی ہیں، اور جناب ان کے گڑھ سے ان کو ہرا کے آئے ہیں شریف فیملی کوئی، یہ پی پی 157 ہے۔ چودھری محمد اعجاز شفیع ہیں ساؤتھ پنجاب سے جناب، پی پی 258۔ رانا اورنگزیب صاحب ہیں جناب، ایم پی اے پی پی 276۔ مسٹر شعیب امیر ایم پی اے پی پی 281۔ اسامہ اصغر علی گجر لیا سے، اصغر گجر صاحب کے صاحبزادے، پی پی 282۔
اور مسٹر اسد عباس صاحب ہیں MPA PP 18. صرف یہ نہیں ہے کہ ان کو جناب ان کی اسمبلی میں داخلے پر پابندی لگا دی گئی ہے، چونکہ اپوزیشن لیڈر احمد خان بھچر صاحب جو ہے وہ بھی احتجاج کو چونکہ لیڈ کر رہے تھے، تو جناب حکم دیا گیا ہے کہ وہ بھی ان کی بھی تمام مراعات لے لی گئی ہیں، ان سے گاڑی ان کی لے لی گئی ہے. اپوزیشن لیڈر میں جناب جو سٹاف تھا، نائب قاصد وغیرہ موجود تھے، وہ ان سے واپس لے لیے گئے، اور اب وہ 15 دن کے لیے جناب اپوزیشن لیڈر بھی نہیں رہیں گے. مطلب یہ ان کا فاشزم ہے. اور یہ سارے جو احکامات جاری کیے ہیں، مطلب نادر شاہی احکامات ہیں نا، جیسے قومی اسمبلی پنجاب اسمبلی ان کی باپ کی ہو، یہ شہباز شریف کی جیسے خاندان کی ملکیت ہو، یہ اپنے آپ کو اس طریقے سے سمجھتے ہیں. تو یہ جو کیا ہے جناب ملک احمد خان صاحب نے کیا ہے، جو خود کو بڑے جمہوری، بڑے اصول پرست کہتے تھے، اب جب سے وہ جناب بنے، وہ بطور سپیکر آئے، ساری اصول پرستی جناب نکھر کر اور نکل کر جناب سامنے آ گئی ہے. ایسے موقع پر جناب جو اپوزیشن لیڈر ہیں ملک احمد خان بچر صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ جن سے ہم نے ٹکر لی ہے، یہ الفاظ ہیں ان کے، کہ جن سے ہم نے ٹکر لی تو آپ ان کا 10واں حصہ بھی نہیں، آپ کہاں کی مولی ہو، گاڑیاں عملہ واپس لے لیں لیکن احتجاج کا حق نہیں چھین سکتے، پروٹوکول کی بھیک یا منت نہیں لیں گے، گاڑیاں عملہ واپس لے لیں، 1 انچ موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو یہ جناب ان کا طریقہ کار ہے. یہ اس طریقے سے فاشزم کر رہے ہیں. پھر بھی ہم سے دوست کہتے ہیں جناب کہ اتنا سخت نہ بولا کریں، یہ جناب کچھ زیادہ ہو جاتا ہے. لیکن اب صرف پاکستان میں نہیں کہا جا رہا بلکہ پاکستان سے باہر بھی کہا جا رہا ہے. پنجاب اسمبلی کی چونکہ بات ہو رہی تھی، ایک دلچسپ سی چیز میں آپ کو بتاؤں، یہ عظمیٰ کاردار صاحبہ ہے، ان کے بارے میں کافی ساری میں گفتگو کر چکا ہوں. جہاں بھی بیچاری جاتی ہے ان کی بے عزتی ہوتی ہیں. پہلے دن ہی پنجاب اسمبلی میں محترمہ مریم نواز صاحبہ اسمبلی میں آتی ہیں، ان سے ہاتھ ملانے کی کوشش کرتی ہیں، وہ جھٹک کے چلی جاتی ہیں کہ تم میرا سوٹ خراب کرنے لگی ہو. تو اب ایک مرتبہ پھر ایسا ہوا جناب کہ جب مریم نواز صاحبہ خطاب کر رہی تھی تو ان کی پچھلی جو سیٹ ہے اس پر جناب عظمیٰ کاردار صاحبہ آ کے بیٹھی تاکہ سیلفی ان کی بنتی رہے. ان کے جناب جب وہ کہہ رہی تھی جناب کہ یہ جو ٹک ٹاک بنانا ہے یہ کوئی آسان تھوڑی ہوتا ہے، کیا کہا مریم نے، سنیں. یہ مجھے کہتے ہیں میں ٹک ٹاکس بناتی ہوں، ٹک ٹاک بنانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. یہ مجھے کہتے ہیں میں ٹک ٹاکس بناتی ہوں، ٹک ٹاک بنانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. تو جناب ایسے میں عظمیٰ کاردار صاحبہ جناب جب بیٹھی تھی تو فوراً ہی جناب ہنا پرویز بٹ صاحبہ آ گئیں، دوسری کنیز تشریف لائیں، وہ زیادہ طاقتور کنیز ہیں، تو یہ وہاں کہاں بیٹھ سکتی تھی. انہیں کہا کہ چلو کھڑے ہو جاؤ، اٹھ جاؤ. اب انہوں نے کہا نہیں ٹھہرو، انہوں نے نہیں اٹھ جاؤ. مطلب ان کو اٹھا دیا گیا، فل بےعزتی ہوئی. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ اس بےعزتی سے تو کوئی اثر ہی نہیں پڑتا. جب آپ لوٹے بن چکے ہوں، جب آپ اپنے موقف پر نہ کھڑے ہوتے ہوں، جب آپ کا مقصد صرف جناب آپ کا جناب میٹریلسٹک ہوں، تو پھر آپ کے ساتھ ایسے ہی بار بار بےعزتی ہوتی ہے. اور عظمیٰ کاردار صاحبہ کی بھی بار بار بےعزتی ہوتی ہے. اور ہنا پرویز بٹ صاحبہ سے جناب پوچھا گیا باہر آ کر کہ کیا معاملہ تھا، آپ نے اٹھا دیا اور یہ بدمزگی سی ہوئی، تو انہوں نے جواب دینے سے انکار کر دیا. بلکہ جب انہوں نے بار بار سوال کیا رپورٹر نے، تو جناب ہنا پرویز بٹ صاحب کا کہنا تھا آپ مجھے ہراساں کر رہے ہیں. مطلب یہاں بھی انہوں نے عورت کارڈ استعمال کر دیا. کیا سوال پوچھ رہا تھا اور کس طرح محترمہ ہنا پرویز صاحبہ ہراساں ہو رہی تھی، ذرا سنیں. بتا دیں یار، آپ آن کریں ہنا، یہ بتا دیں عظمیٰ کاردار سے کیا معاملہ ہوا تھا. ہنا تھوڑا سا تو بتا دینا. CM کرسی کی بیک سائڈ پہ آپ بیٹھی تھی، پہلے آپ بیٹھی تھی جو ہم نے فوٹی بنائی، پھر وہ آ کے بیٹھی تھوڑی سی تل کلامی کا. واقعی کیا معاملہ ہوا تھا؟ زیادہ سیریس معاملہ. ہنا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ MPs میں تکرار ہونی چاہیے آپس میں اس طرح. یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے. یہ دیکھیں نا، ریٹنگ کے لیے ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ ہراسمنٹ نہیں ہے، معاملہ کیا ہوا تھا، لائیو کیا ہے سارا. اچھا چلیں آپ اپنا موقف واقعہ دے موقف دے دیں. This is not اچھا میڈم آپ یہ اپنا واقعہ نہیں ہوا، یہ what you are doing is not. اسمبلی میں واقعہ نہیں ہوا یہ نا. Stop this. بٹ صاحب جی جناب، تو میں عرض کر رہا تھا کہ پہلے صرف پاکستان میں ہوتا تھا، اب پوری دنیا سے آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں. سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے یونائٹڈ کنگڈم یعنی برطانیہ کے جناب ایک جو سفیر ہے، انہوں نے آ کر گفتگو کی تھی کہ پاکستان میں جو الیکشن ہے ان کو دیکھا جانا چاہیے کہ کیا درست ہوئے یا نہیں ہوئے. تو اس پر جناب سب سے زیادہ جو تکلیف ہوئی تھی وہ ہمارے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ہوئی تھی. کیوں؟ شاید ان کا جو احساس جرم ہے ان کے اندر چھپا ہوا
کہ انہوں نے جو بلہ لیا ہے، سب کو پتا ہے کہ یہ جناب انہوں نے فاشزم کا ساتھ دیا ہے، ڈیموکریسی کا ساتھ نہیں دیا، امریت کا ساتھ دیا ہے انہوں نے. تو پھر اس پر جناب انہوں نے باقاعدہ ایک لیٹر لکھ دیا، اس سے اور زیادہ ان کی سبکی ہوئی. اب وہ بات ابھی چلی رہی تھی کہ جناب امریکی کانگریس سے پوری کی پوری قرارداد آ گئی اور اس کے جواب میں پاکستان سے بھی قرارداد گئی، لیکن پھس پھسی. میں ایک بات آپ سے ویسے کہوں گا کہ انہوں نے تو آپ کو فگر دی کہ 368 لوگ تھے جنہوں نے حمایت کی، 7 نے مخالفت کی، 54 جناب مخالف رہے. لیکن آپ تو ہاں اور نہ کی بات کرتے ہیں، مطلب یہ کون سا ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ احتجاج ہو رہا تھا اور کان پڑی آواز نو 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 ہو رہا تھا، لیکن ہمارے یہاں جو سپیکر تھے ان کو ہاں کی آواز آ رہی تھی اور جناب وہ بجٹ پاس پہ پاس کیے جا رہے تھے. تو بہرحال اس کی کیا اہمیت ہے؟ اب جناب الہان عمر، وہاں ایک جناب مسلمان خاتون کانگریس وومن ہے امریکہ کی، انہوں نے بھی آ کر اب عمران خان کے حق میں بات کی. انہوں نے کہا جی میں جہاں بھی امریکہ میں جاتی ہوں اور پاکستانی اوورسیز ملتے ہیں تو ہم سے پہلا سوال کرتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کس حالت میں ہے، جیل میں اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے. تو ان کا کہنا یہی تھا کہ وہ مزید برداشت نہیں کر سکتی. کیا کہا الہان عمر نے؟ تھوڑی سی ان کی گفتگو ملاحظہ فرمائیں. There's not a place in the U.S. where I go where I don't meet the American Pakistani community that is asking about how we are working with the State Department in regards to Imran Khan's case. And it is always such a heartwarming thing to see how many people are worried about. جی جناب، فیصل ووڈا اور مصطفیٰ کمال صاحب نے جناب توہین عدالت کی، عدالت کو جناب کھری سنائی اور جوتے کی نوک پہ رکھا، لیکن ان کو فوراً معافی دے دی گئی. یہ ایک عجیب سا جناب تماشا ہے. لیکن اور کس نے معافی دی؟ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے. میں آپ کو صرف 2 مثالیں دینا چاہتا ہوں. ایک مثال تو یہ تھی کہ ایک جلسے کے دوران جب شہباز گل پر ظلم کیا جا رہا تھا اور جلسے کے دوران جناب عمران خان نے کہہ دیا تھا کہ وہ مجسٹریٹ جس نے اس کا ریمانڈ دیا، اس کے باوجود کہ وہ بہت زخمی تھا، اس پر ٹارچر کیا گیا تھا، ہم اس کو سپیئر نہیں کریں گے، اس کے خلاف کارروائی کریں گے. اور اس پر عمران خان کے خلاف مقدمہ بنا دیا اور اب تک وہ مقدمہ بھگت رہا ہے. وہ مسلسل معافیاں مانگ رہا ہے، حالانکہ اس نے لیگل ایکشن کی بات کی تھی. لیکن یہاں تو کہا گیا تھا کہ ہم تمہارے جو دستار ہے، تمہاری پگڑیوں کو فٹ بال بنائیں گے. یہ الفاظ کہے گے، تمہاری پگڑیوں کو فٹ بال بنائیں. ان کے جو آقا ہیں وہ جناب سروں کو فٹ بال بناتے ہیں. لیکن یہ بھی مہربانی کی ہے فیصل ووڈا صاحب نے کہ اس نے کہا کہ ہم تمہاری پگڑیوں کو فٹ بال بنائیں گے، مطلب تمہیں اور زیادہ ذلیل کریں گے. لیکن بات جب قاضی صاحب کی عدالت میں پہنچی تو جناب نیک و پاک، اور جب آپس میں گفتگو کر رہے تھے ایسے لگتا تھا کہ یہ ان کا پرانی محبت ہے. تو کسی نے کیا خوب کہا، انہوں نے کہا جی گھر کی بات تھی وہ تو حل ہو گئی. اور ویسے بھی جب انہوں نے گفتگو کی تھی 34 ٹیلی ویژن چینلز کو کہا گیا تھا کہ آپ دکھائیں، تو قاضی صاحب کی تو اس وقت بھی تعریف کی تھی. انہوں نے تو ان 6 ججز کو ٹارگٹ کیا تھا جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آمریت کی بات نہیں مان رہے ہیں. اور انہوں نے جو ٹارگٹ کیا تھا ان انڈیپینڈنٹ ججوں کو کہا تھا جو سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے. قاضی صاحب کی شان میں تو انہوں نے اس وقت بھی قصیدے پڑھے تھے، اب بھی وہ قصیدے پڑھ رہے ہیں. لیکن جب آپ کا جناب ہیڈ تمام چیزوں کو معاف کر دے تو پھر لوگوں کی مرضی ہے، وہ آپ کے خلاف پھر جو مرضی باتیں کرتے رہیں، توہین عدالت کرتے رہیں، آپ کی گستاخی کرتے رہیں، آپ کے گھروں پر فائرنگ کرتے رہیں، آپ کے بیڈ رومز میں کیمرے لگاتے رہیں، کچھ بھی کرتے رہیں، آپ کے میٹر توڑتے رہیں، پھر ان کو حق ہو جاتا ہے کہ کچھ بھی کرتے رہیں. آج ایسی صورتحال ہوئی جناب. لیکن ساتھ جناب جو ٹی وی چینلز تھے، ان 34 ٹی وی چینلز کو جناب نوٹس دیے گئے، پی ٹی وی کو نہیں دیا گیا. حالانکہ سب سے پہلے یہ جناب پی ٹی وی کو بلا کر پوچھا جائے کہ بتاؤ کس کے کہنے پر تم نے پورا کا پورا 28 منٹ آدھا گھنٹہ مکمل پریس کانفرنس دکھائی. حالانکہ ان کی اوقات نہیں ہے 1 منٹ سے زیادہ بات کرنے کی، لیکن کیوں آدھا گھنٹے سے زائد آپ نے پریس کانفرنس دکھائی؟ لیکن اس بات کو نہیں پوچھا جائے گا. قاضی صاحب پروب کرنے آئیں تو انہی چینل سے پوچھ سکتے ہیں کہ بتائیں کہاں سے ٹیلی فون آتے ہیں جس پر جناب آپ پوری پریس کانفرنس دکھانے پر مجبور ہوتے ہیں. مسئلہ یہیں سے حل ہو سکتا ہے. لیکن یہ تب ہے جب مسئلہ حل کرنے پہ آئیں. تو جناب جب خود بندہ مسئلے کا حصہ ہو تو پھر مسئلہ حل نہیں کیا جاتا. آج ہی جناب ان کو معافی ملی تھی اور آج ہی جناب انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی پریڈکشن کر دی، باقاعدہ پیشین گوئی نیشنل ٹی وی پر بیٹھ کر دی. ان سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیں یہ 2/3 جو سیٹیں ہیں
یہ جو مخصوص سیٹیں ہیں واپس پی ٹی آئی یا ان کو مل جائیں گی سنی اتحاد کونسل کو؟ تو انہوں نے جواب دیا، انہوں نے کہا جی میں پریڈکٹ نہیں کرتا، لیکن پی ٹی آئی کو مایوسی ہوگی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کو سیٹیں نہیں ملیں گی، یہ پریڈکشن ہے۔ ابھی قاضی صاحب نے فیصلہ سنانا ہے، لیکن ان کے ماؤتھ پیس نے پہلے فیصلہ آ کر سنا دیا ہے۔ کیا کہا فیصل ووہرا صاحب نے، ذرا سنیں۔ پہلے ہی بتا دیا تھا کہ بلے کا نشان نہیں ہوگا، تو اب مجھے ذرا یہ بتائیے گا کہ یہ جو حکومت کی 2/3 میجورٹی ہے، آپ کے خیال میں یہ برقرار رہے گی یا نہیں رہے گی؟ دیکھیے میں آپ کو صرف اس پہ اپنا، کیونکہ یہ کورٹ میں چل رہا ہے معاملہ، تو میں اور آپ اپنے انالیسس دے سکتے ہیں تھوڑے بہت احتیاط سے۔ اس میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ بہت زوردار طریقے سے پی ٹی آئی کو مایوسی ہوگی۔ اب جناب عدت کیس میں عمران خان صاحب کی صرف رہائی نہیں بلکہ بریت چونکہ متوقع ہے، کیونکہ کیس میں نہیں ہے، پوری لان تان بھی ہو رہی ہے، تو ایسے میں جناب نیب ایک مرتبہ پھر متحرک ہو گیا ہے اور اس نے عمران خان کی ضمانت منسوخی کے لیے اب سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا ہے۔ چیئرمین نیب نے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی ضمانت کا فیصلہ چیلنج کیا ہے اور اس کے خلاف باقاعدہ اپیل دائر کر دی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں عمران خان کو یہ مزید جیل میں رکھنا چاہتے ہیں، اور ایسے میں پاکستان کے جو حکمران ہیں وہ تو فاشسٹ ہیں سو ہیں، لیکن یہاں پر جو عدالتیں ہیں وہ بھی سوئی ہوئی ہیں، ان کو بھی کوئی احساس نہیں ہے۔ لیکن کچھ جج ہیں جو تھوڑا بہت کبھی کبھی ان کو احساس دلاتے ہیں، اور اب جناب عطا تارڑ صاحب جو ہیں ان سے بھی انہوں نے فارم 45, 46 اور 47 بیان حلفی کے ساتھ مانگ لیے۔ یہ ان کے لیے موت ہوتی ہے، کیونکہ یہ مینڈیٹ پر قبضہ کر کے جال سازی کر کے یہ آئے ہوئے ہیں، لہٰذا یہ کہاں برداشت کریں گے۔ سامعین، یہ اب تک کی جناب صورتحال تھی۔ مجھے اپنے اس چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔